قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر چند گزارشات میں نے ایک اہم موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ کسی بھی اسلامی ملک کی سرحد کا دفاع کرنا، پہرا دینا، یہ کائنات کا ایک افضل ترین عمل ہے، دین اسلام کا بہت بڑا عمل ہے، چوٹی کا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ذروۃ السنام ہی، چوٹی کا عمل قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چند باتیں اس حوالے سے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ ہمیں اپنے ملک کا ذمہ دار شہری اور رہائشی ہونے کی وجہ سے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری، اپنے علاقے وطن کے ساتھ وفاداری اور اس کی حفاظت کے لیے چند چیزوں کا خیال کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک اہم بات جس کا تعلق موجودہ حالات کے ساتھ بھی ہے اور عام حالات کے ساتھ بھی ہے، اور وہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ بغیر احساس کے اور بغیر ارادہ کیے غیر ارادی طور پر کچھ لوگ اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں اور اتنی بڑی خرابی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ انتہائی زیادہ مہلک اور تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو ایک اصول بتایا ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر بندہ کسی قسم کی خبر لے کر آتا ہے تو خوب اچھے طریقے سے اس کی تحقیق کرو، اس کی چھان پھٹک کرو، تحقیق کرو۔ اس خبر کو سن کے، بات کو سن کے فوری طور پر اپنا رد عمل نہ دو، فوری طور پر اس کے اوپر نتیجہ کھڑا نہ کرو، اس کے اوپر اپنا موقف نہ بناؤ، نظریہ نہ بناؤ، بلکہ اچھے طریقے سے اس کی تحقیق کرو۔ سنی سنائی بات اس کے اوپر اپنا موقف بنا لینا، اپنا نظریہ کھڑا کر لینا، ذہن بنا لینا، اس کے مطابق برتاؤ شروع کر دینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں کوئی ڈھول ڈنگر نہیں بنایا، حیوان نہیں بنایا، انسان بنایا ہے۔ عقل بھی ہے، فہم بھی ہے، سوچ بھی ہے،
سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے، اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ زندگی گزارنی ہے سوچ سمجھ کے، پوری تحقیق کے ساتھ، عقل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ۔ حیوانوں والی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دیا، ہم سے کچھ تقاضے بھی کیے ہیں۔ قرآن مجید کا جو خطاب ہے، شریعت کا خطاب ہے، ہم مسلمانوں کو ہے، انسانوں کو ہے، جانوروں کو نہیں ہے، کیڑوں مکوڑوں کو نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک انسان سمجھدار عقل مند ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی عقل سے کام لیں، غور و فکر کریں، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی غیر معتبر بندہ، فاسق بندہ خبر لے کر آتا ہے، اس کے اچھے طریقے سے تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے فوری طور پر رد عمل دینے سے فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کہیں ایسا نادانی میں اور بغیر تحقیق کے غصے میں فوری طور پر ایسا رد عمل دو گے، بات کے اندر ندامت، شرمندگی، معذرتیں اور بات کے اندر پچھتاوا، اس سے بچنے کے لیے فرمایا اچھے طریقے سے تحقیق کرو۔ آج ہماری معاشرتی ایک بڑی خرابی کیا ہے؟ ہر سنی سنائی بات پر ہم یقین کر دیتے ہیں۔ افواہیں پھیلانا ہمارا بہترین پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے۔ ہم اپنے شغل مزاج کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی خبر آتی ہے، کوئی بات آتی ہے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اور بغیر تحقیق کیے جھٹ سے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں میں بڑا دین کا کام کر رہا ہوں، میں بڑا ذمہ داری کا کام کر رہا ہوں۔ یہ بیوقوفی ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ افواہیں پھیلانا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ یہ فتنہ فساد کا موجب ہے۔ افواہ پھیلانا، جھوٹی بات کو پھیلانا، جھوٹی بات پر یقین کر لینا بغیر تحقیق کے، جھوٹ کو پھیلانا یہودیوں کا کام ہے، منافقوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے یہ کام یہودی کرتے تھے، مسلمانوں کے اندر یہ کام منافق کرتے تھے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی مسلمان غلطی کرتا اس کو سخت ڈانٹا جاتا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ آپ انگلیاں مارتے جائیں، بٹن دباتے جائیں اور کام چلتا جائے۔ یہی انگلیاں، یہی ہمارے کوڑے، یہ قیامت والے دن کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، وبالِ جان بن دیں گے۔ تمہارے یہ آنکھیں، تمہارے یہ ہاتھ، تمہاری عقل، فکر، یہ ساری تمہارے لیے وبالِ جان بن جائیں گی، تمہارے خلاف، یہ تمہارے لیے جو ہے نا خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے، تمہیں جہنم رسید کروائیں گے۔ یہ چیزیں، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ افواہیں پھیلانا، جھوٹی باتیں پھیلانا، سنی سنائی بات پر یقین کر لینا، بات کو سن کر فوری طور پر طیش میں آ جانا، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان مومن فراست والا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اللہ نے اس کو فہم دی ہوتی ہے، عقل دی ہوتی ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تحقیق کرتا ہے۔ جھوٹی باتیں سننا سنانا، ان پر یقین کرنے سے کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں، کتنے خاندان جن میں لڑائیاں پڑ چکی ہیں، کتنے ایسے معاشرے جو تباہ و برباد ہو چکے ہیں، صرف اس بات پر ایک جھوٹی بات ہے، اس کو پھیلایا، آگے پہنچایا۔ لوگوں کے ذہنوں پر، لوگوں کی عقل پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی معاشرتی خرابی ہے، بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔